was a very warm welcome to this show. میں ہوں کامران شاہد. وزیر پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب امریکہ کے دورے پر ہیں, اس پہ ضرور بات کریں گے. وہاں پر بہت بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ پاکستان نے فیس کرنے ہیں. انڈیا کا لابی گروپ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے دورے شروع ہونے سے پہلے ہی لگتا ہے بڑا سرگرم ہو گیا, کیونکہ جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں یو ایس اے سے, جو وہاں کے اسپوکس پرسن کی طرف سے آئی ہیں, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی نیوکلر ڈیل جو ہے اس کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. البتہ ہاں یہ ہے کہ یہ ضرور بات کی جائے گی کہ پاکستان کی جو نیوکلر سیکیورٹی ہے اس کو کس طرح پاکستان محفوظ بنا رہا ہے, اس پہ ضرور بات کی جائے گی, کیونکہ یو این اور یو ایس دونوں کا ہی کنسرن ہے پاکستان کے نیوکلر ویپنز کو لے کے کہ وہ سیف ہینڈز میں ہیں یا نہیں. تو بہت سے لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا دورہ جو ہے اس لحاظ سے خاطر خواہ نتائج نہیں لا سکے, کیونکہ اس میں کوئی ایگریمنٹ یا کوئی بریک تھرو ہونے کا امکان نہیں ہے کسی بھی اس ایشو میں جو پاکستان کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. ان تمام چیزوں میں بات ضرور کریں گے, لیکن کے ساتھ ساتھ جو لوکل سیاست ہے وہ N122 سے, وہ الیکشن سے, پاور پالیٹکس سے باہر نکل نہیں سکی ابھی تک. بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ چوائس سرور صاحب جو ہیں انہوں نے N122 کے رزلٹ کو اب جو کل کی ان کی پریس کانفرنس میں نے سنی ہے ایک طرح سے ماننے سے انکار کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس ایویڈنس کانکریٹ آنا شروع ہو گیا ہے, جس میں چل رہا ہے پتہ کہ N122 میں کوئی 2500 سے اوپر جو ہے ووٹ جان پوچھ کر گورنمنٹ نے باہر پھینکے اور اس سے زیادہ تعداد میں اندر لے کے آئی نون لیگ کے ووٹرز کو. اسی بیس پر تحریک انصاف نے جو ہے وہ APC بلانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے اور لیٹرز چلے گئے بڑے بڑے پارٹی لیڈرز کو کہ N122 کے رزلٹس پہ APC بلائی جائے. اسی کانٹیکسٹ کے اندر بہت ہی ایک عجیب سا واقعہ ہوا ویورز کے دو اہم ترین لیڈرز پاکستان کی, دو اہم پارٹیز یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دانیال عزیز صاحب اور تحریک انصاف کے سندھ کے کراچی کے مرکزی رہنما عمران اسماعیل صاحب, ان کے درمیان حالات اس حد تک تلخ ہوئے کہ عمران اسماعیل صاحب نے دانیال صاحب کے خلاف جو ہے وہ FIR کٹوا دی ہے, اور جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے اس میں انہوں نے اپنی زندگی کا یہ کہا ہے کہ ان کی زندگی کو شدید خطرہ ہے دانیال عزیز صاحب سے. دانیال صاحب جو ہے ممبر پارلیمنٹ ہے, اوبیسلی اگر ان سے ان کی زندگی کو خطرہ ہے تو اگر ممبر پارلیمنٹ سے زندگی کو خطرہ ہے دوسرے ان کے کولیگ کو, تو پاکستان میں کیا تاثر لیا جائے گا کہ جرائم کا ریشیو کیا ہے, لا اینڈ آرڈر کا ریشیو کیا ہے, اگر یہ تمام چیزیں صحیح ہیں. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ان دونوں کو ضرور بلایا آج کے پروگرام میں. عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمیں سینیٹر میاں عتیق صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں جن کا تعلق مسئلہ کوئی مومنٹ سے. عمران اسماعیل صاحب, اتنا آپ خوفزدہ ہو گئے دانیال عزیز صاحب سے کہ دانیال صاحب جو ہیں آپ کو اس طرح کے شخص لگتے ہیں جو لوگوں کا قتل کرا سکتے ہیں کہ آپ نے FIR کٹوا دی ان کے اوپر, اتنی آپ کو انسیکیورٹی فیل ہوئی ہے ان سے؟ شکریہ کامران. نہیں, میں دانیال عزیز سے یا کسی سے خوفزدہ نہیں ہوں, اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے خوف نہیں ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب ٹی وی پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو وی میں ڈفر فرام ایچ ادر پالیسیز یا اسٹینڈس یا کوئی اور ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں, جس میں ہم ظاہر ہے کہ دو ڈفرینٹ جماعتیں ہیں اور ہم دونوں کا ایک دوسرے کے خلاف جو پالیسی ہے اس کے اوپر بڑا شدید اختلاف ہے, یا جو وے آف ورکنگ ہے اس کے اوپر شدید اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن جہاں ہم ذاتیات پر آ جاتے ہیں, جہاں پر آپ کو ایک پارلیمنٹ کا ممبر بیٹھ کر ٹی وی پر لائیو یہ بولے کہ جی میں تمہاری زبان کینچی سے کاٹ دوں گا اشارہ کر کے, تمہیں پتہ نہیں ہے بچوں تم نے کس سے پنگا لے لیا ہے اور تمہارا ٹائم پورا ہو گیا, کل تمہیں پتہ لگ جائے گا یہ کس قسم کی زبان ہم استعمال کرنے لگے. تو آئی تھنک دس شوڈ اسٹاپ اینڈ دیر ہیز ٹو بی اے اسٹاپ. میں تو ظاہر ہے میرے پاس تو اور کوئی آپشن نہیں ہے, میرے پاس نہ کوئی گنڈوں کی فوج ہے, نہ بدماش ہیں میرے پاس, نہ اور کچھ میرے پاس آپشنز ہیں, نہ گولی ڈنڈے کی کوئی لاٹھی سیاست کبھی PTI نے کی ہے. تو ظاہر ہے میرے پاس تو ایک ہی آپشن ہے کہ میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں اپنے رائٹ کے لیے کہ جی مجھے تھریٹ کیا گیا ہے, تو میں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. تو عمران اسماعیل صاحب اس FIR کا متن کیا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو دانیال عزیز صاحب نے, میں نے خیر وہ پروگرام نہیں دیکھ سکا, پوچھتا ہوں ان سے ابھی, لیکن دانیال صاحب نے جو آپ کو کہا کہ آپ کی زبان کینچی سے کاٹ دوں گا, آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے ایٹسیکٹرا, آپ کو یہ جان سے مارنے کی دھمکیاں لگی, آپ کو انسیکیورٹی فیل ہوئی ہے ان باتوں سے؟ ظاہر ہے مطلب اور ٹائم پورا ہو جائے ہونے کا مقصد اور کیا ہوتا ہے کہ جی اب تمہارا ٹائم پورا ہو گیا, دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوگا, اور میں تمہاری زبان کینچی سے کاٹ دوں گا, تمہارا ٹائم پورا ہو گیا. یہ سب عجیب سی باتیں ہیں, اچھا نہیں لگتا. ایک آدمی ٹچا جو روڈ پہ چلتا پھرتا ہو, کسی سے لڑ رہا ہو, اس سے تو چلو سمجھ آتی ہے کہ وہ اس طرح کی زبان استعمال کرے گا. ایک پارلیمنٹیرین, ایک سیزن پولیٹیشین
جو سیاست میں ہو, جو آگے بھی دیکھ رہا ہو سیاست میں, جو ملک چلانے کے خواب دیکھتا ہو, اس کے منہ سے اس طرح کی زبان مجھے تو سمجھ نہیں آتی. مجھ سے آج تک کبھی اس طرح ایم کیو ایم والوں نے نہیں بات کی. دانیال صاحب, آپ نے اس طرح کی زبان کیوں استعمال کر دی ان کے لیے؟ کیا انہوں نے آپ کا بگاڑا تھا؟ زبان کھینچنے کی بات کر دی, ٹائم پورا کرنے کی بات کر دی آپ نے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر وہ ویڈیو آپ دیکھیں جس پروگرام کا یہ ذکر کر رہے ہیں, تو اس میں کہیں نہیں میں نے یہ کہا کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. میں ان سے دعویٰ کرتا ہوں اگر میں نے یہ کہا ہے تو وہ سنا دیں. یہ لفظوں کا ہیر پھیر اور توڑ مروڑ کے چیزیں پیش کرنے کے یہ ماہر ہیں. ان کی جماعت کا محور ہی یہ ہے. جہاں تک یہ بات رہ گئی کہ ان کی زبان کے حوالے سے, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی جماعت میں ایک ایسا رویہ بنا دیا ہے, کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے اوے آئی جی میں تمہیں پھانسی لگا دوں گا, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, وزیر اعظم میں تمہیں گربان کو پکڑ کے گربان سے گھسیٹو باہر, اور پھر یہ کہہ دینا کہ جی اپنا آپ جھوٹ بول رہے ہیں پرائم منسٹر کے بارے میں, پھر سپریم کورٹ میں وہ کیس بھی ڈسمس ہو گیا ان کا. مطلب یہ تو ان کا وتیرہ ہے. میں نے جو بات کی تھی, اگر آپ وہ پروگرام دیکھیں تو اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب نے میرے اوپر دوبارہ یہ ایک الزام لگایا کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں, جب میں ان کی کرپشن کو ایکسپوز کر رہا تھا. اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے جعلی دعویٰ کیا کہ مجھے نوٹس بھیجا, آپ نے نوٹس نہیں بھیجا, نوٹس یہ ہوتا ہے. اور میں نے ان کو نوٹس کی رسیدیں نکال کے دکھائیں کہ اس طرح کا نوٹس ہوتا ہے بھیجنے والا. تو میرا کہنے کا مقصد وہ جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز لے گئی ہے کہ یہ جو آپ نے زبان لمبی کی ہوئی ہے, یہ عدالت میں اس کو میں کھینچوں گا. تو انہوں نے وہ چیز لے لی. اگر انہوں نے یہ معنی لیا ہے تو ان کا اللہ حافظ ہے. بہرحال میرا یہ معنی نہیں تھا. اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں وہ لفظ اس طرح سے نہیں کہنا چاہ رہا تھا. میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. اور اب دوبارہ دنیا ٹی وی کے اوپر کل رات کو, یہ پرسوں رات کو شاید معید پیرزادہ کے ساتھ عمران خان نے دوبارہ وہ لفظ استعمال کیے ہیں. اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ایک پاکستان کی سیاست میں ایک بد کلامی کا ایک رچایا ہوا ہے کھیل, یہ میں برداشت نہیں کروں گا. اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں بند کرواؤں گا عدالت کے دروازے کے ذریعے. اور یہ بات اس پروگرام میں بھی یہی گفتگو ہوئی تھی. اور ابھی بھی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ان سے آپ پوچھیں کہ یہ ایف آئی آر کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے غلط لفظ لکھے ہیں اپنی درخواست میں بھی. عمران صاحب رسپونڈ کر دیجئے. آپ نے جو بات کی وہ اسپیسیفکلی آپ نے مجھے یہ کہا, آپ کو میں ویڈیو پہ بار بار آپ دیکھ لیں, آپ نے اسپیسیفکلی مجھے یہ لفظ کہا کہ جی میں تمہاری زبان کینچی سے کاٹ دوں گا. آپ نے کوئی عدالت کا ریفرنس میں نہیں دیا, کسی چیز کا آپ نے کوئی ریفرنس نہیں دیا. بہرحال اس پروگرام میں پورا ریفرنس ہے درخواست کا, بلکہ سارا پروگرام اس بات پہ ہوا. دوسری چیز دانیال صاحب, دوسری چیز میری عرض سن لیں. دوسری چیز یہ کہ ایک جماعت وہ ہے جو اقتدار میں نہیں ہے, اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. ایک جماعت وہ ہے جو اقتدار میں ہے, جو اقتدار کی جماعت ہے, جو اقتدار میں ہے. اس کی زبان بہت فرق ہوتی ہے. وہ ایک اپنے ملک میں وہ اس کا رول جو ہے وہ فرق ہوتا ہے اس جماعت سے جو اقتدار میں نہیں ہے. آپ کی منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ حکومت پاکستان کی ترجمان سمجھی جاتی ہے. اور حکومت پاکستان اگر اپنے شہریوں کو تھریٹ لگانا شروع کر دے, دھمکیاں لگانا شروع کر دے ٹی وی پر بیٹھ کے, تو وہ مناسب رویہ لگتا نہیں ہے. کسی صورت بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک آپ نے رسیدوں کا دوسری چیزوں کا بات, میں آپ کے پاس دیکھیں نا دانیال صاحب میری بات آرام سے کریں. رسیدوں کی آپ بار بار وہ چیز ریپیٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا. دانیال صاحب آپ نئی بات ہونے دیں. رسیدوں کے اوپر جی آپ کمپلیٹ کریں عمران صاحب. میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک آپ نے رسیدوں کی بات کی کہ جی وہ آپ کو میل کی گئی تھی کہ نہیں میل کی گئی تھی, میں نے وہ ساری رسیدیں میں نے آپ کے پاس نہیں تھی اس دن. وہ آپ تو کہتے میل کی نہیں ہے. میں نے وہ آپ سے وعدہ کیا کہ جی میں اس کو صبح نیٹ پہ ڈالوں گا اور ویب سائٹ پہ ڈالوں گا. میں نے ہر جگہ ڈالا. آپ کو فریہ نے وہ رسیدیں بھی دی, آپ میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی ڈالی. وہ آپ کو باقاعدہ رجسٹرڈ میل سے پوسٹ ہوئی ہیں. اور اگر آپ کو نہیں ملی ہیں تو آج ایف آئی آر کٹ گئی ہے عمران اسماعیل صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں بنا کے میں کہتا ہوں کامران صاحب آپ آفیشلی وہ پیپر کی کاپی ان کو پکڑا دیں نوٹس. نہیں آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, میں اس کا ذمہ لیتا ہوں. جی بالکل ٹھیک. تو اب یعنی کہ آپ لوگوں کا اس پہ وے بیک کوئی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں حذف کرتا ہوں لفظ اپنے, لیکن آپ ایف آئی آر واپس تو نہیں لیں گے ابھی, آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران صاحب؟ ایف آئی آر ہوئی نہیں ہے کامران صاحب, آپ ان سے پوچھے تو صحیح. پہلی بار یار وہ کہہ رہے ہیں رسیدیں میں نے پوسٹ کر دی ہیں, ٹویٹر پہ چل گئی ہیں رسیدیں, اپلیکیشن وہ ہو جائے گی. چلے وہ مطلب نہیں ہوئی تو اپلیکیشن تو چلی گئی نا ان کی طرف سے, تو کوئی درمیانہ راستہ نہیں ہے. انکوائری کے بغیر ایف آئی آر نہیں ہوتی. درخواست دے دی انہوں نے ایف آئی آر کی. جی عمران صاحب. میں آپ کو
آپ کو ابھی رسیدیں دے دیتا ہوں, آپ کو ابھی آپ کے نہیں چلیں, میں اگر ایف آئی آر بھی ہو جائے یا نہ ہوئے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو پیچھے وے بیک نہیں ہے آپ کے لیے. عمران اسماعیل صاحب پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ. کامران تھانہ تو میں نے آپ سے عرض کی نا کہ مجھے ابھی دانیال صاحب نے جو بات ٹی وی پر کی ہے. میاں عتیق صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سینیٹر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سے تھانے میں اپلیکیشن دی ہے, میں بھی وہاں سے کاپی منگوا لوں. نہیں, آپ کو کس بات میں شک ہے کہ انہوں نے اپلیکیشن نہیں دی؟ آپ کو اس بات پہ خوشی ہو رہی ہے کہ اچھا ہے دانیال صاحب کے خلاف ایف آئی آر تو کٹے کوئی؟ مطلب آپ کا مطمع نظر کیا ہے؟ مناسب نہیں ہے, اچھا نہیں ہے یہ. کامران صاحب میری بات سن لیں, پوچھے تو یہ اچھی میری بات سن لیں. ایک منٹ, جی ایک منٹ میری بات سن لیں کامران صاحب. جناب, یہ اگر آپ سکرین پہ دیکھیں, یہ ایف آئی آر یہ ہوتی ہے, شاید ان کو پتہ نہیں ہے. عمران اسماعیل, اس میں ذرا زوم اگر آپ کروا لیں, یہ اس عمران اسماعیل صاحب کے اوپر ملتان کے تھانے میں 40 لاکھ روپے کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے 2010 کی. یہ شکل ہوتی ہے ایف آئی آر کی. ایف آئی آر ہے وہ, یہ ذرا دکھا دیں سر. وہ کس چیز کی ایف آئی آر, یہ بتا دیں. زوم کر لیں آپ. 40 لاکھ کی ایف آئی آر کس چیز کی بھائی؟ یہ سنکسٹ کمپنی, یہ ایک سی این پی کمپنی تھی سنکسٹ, جس میں انہوں نے فراڈ کیا ہے 40 لاکھ کا. عمران صاحب would you like to say something؟ یہ عمران صاحب, یہ ہوتی ہے ایف آئی آر, یہ ذرا دکھا دیں. اور یہ ہوتی ہے رسیتیں, یہ ہوتی ہے رسیتیں, یہ ذرا دیکھیں. اچھا ٹھیک ہے. دانیال صاحب نے بہت بڑا الزام لگا دیا ہے غبن کا اور اس کا لگایا, ان کو رسپونڈ کرنے نہیں عمران صاحب کو. جی بالکل صحیح, میں آپ کو بتا. اور ایک اور بات میں کامران صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, ان کا سوشل میڈیا آپ دیکھیں, ان کے عمران خان کے لفظ آپ سنیں جو ابھی دنیا ٹی وی کے اوپر انہوں نے کہے, وہ ذرا دکھا دیں. وہ سن کے ضمیر بیچنے کے اور بے شرمی کے وہ آپ کے بچوں کو پسند آتے ہیں. جب وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سینئر آفیشلز جو ہیں ان کا پیشاب نکل گیا, وہ آپ کو پسند آتے ہیں لفظ, وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے؟ اور آپ ہمیں درس دے رہے ہیں. عمران صاحب آپ پہلے اپنی درستگی کریں. ٹھیک ہے دانیال صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی عمران اسماعیل صاحب. ٹھیک ہے دانیال صاحب, ایک منٹ ذرا آپ دوسری میری بھی سن لیں. جی آپ بتائیے. نمبر 1 یہ کہ سنکیس کمپنی جو ہے, اس سے کوئی 10 سال پہلے میں اس کمپنی سے ریزائن کر گیا تھا, اور یہ میرے بعد کی کہانیاں ہیں ساری. وہ جو ایف آئی آر جو بھی کٹی ہوئی ہے, نہ میرا چیک ہے نہ کوئی اور چیز ہے. آپ کا نام ہے اس میں, آپ کے نام سے کٹی ہوئی ہے, یہ آپ کے نام سے ہے. اگر ہے بھی تو وہ میرا بزنس کا معاملہ ہے. میں نے گورنمنٹ سے پیسہ نہیں لیا, کچھ بھی نہیں لیا. آپ لہٰذا میری فکر کرنا چھوڑیں. آپ یہ بتائیں کہ جو زبان شہباز شریف صاحب استعمال کر رہے تھے کہ میں زرداری کو روڈ پہ گھسیٹوں گا, پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, وہ کتے سے ملا رہے تھے لوگوں کو, اس وقت کیا ہوا تھا؟ وہ زبان کون سی تھی؟ وہ ٹھیک زبان تھی جو آپ آج مجھے درد دے رہے ہیں کہ جی عمران خان کنٹینر پہ بات کر رہے تھے. عمران خان جو کنٹینر پہ بات کر رہے تھے وہ عوام سے ڈسکس کر رہے تھے, عوام سے بات کر رہے تھے. جلسوں میں, جلوسوں میں, ریلیوں میں کچھ زبان تھوڑی سی اگر آگے پیچھے ہو بھی جائے تو اس کے معاملے کو, آپ نے تو جناب کیس کیا تھا غلط بیانی کا وزیر اعظم پہ, عوام کے ساتھ بھی بات کی تھی. آپ سپریم کورٹ میں گئے تھے, وہاں پوچھا ہوئے, دھمکی لگا رہے ہیں مجھے قتل کی, زبان کاٹ دیں گے. معافی مانگتے. کون زبان کاٹ ایف آئی آر آپ کی ہوئی نہیں ہے. آپ کیوں نہیں بتاتے کہ ایف آئی آر آپ کی ہوئی نہیں ہے؟ انہوں نے 10 دفعہ آپ سے پوچھا. نہیں ہوئی نا, میں تو کہہ رہا ہوں میں کل کورٹ جاؤں گا. پولیس نے نہیں کاٹی, آپ کا مکمکا ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ, آپ کا مکمکا ہوا کہ آپ ان کے فائل کاٹیں گے, نہ وہ آپ کی کاٹیں گے. نہیں کاٹے, میں کل کورٹ جاؤں گا. آپ نے اس میں بھی غلط لفظ ڈالے. میں کل کورٹ جاؤں گا بھائی, میں کل کورٹ جاؤں گا. پہلے پروگرام کے شروع میں کہا ہے کہ میں عدالت کا دروازہ کھٹکاؤں گا. آپ یہ بتائیں ناظرین کو کہ آپ کی ایف آئی آر نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے غلط بیانی کی, لیکن یہ ایف آئی آر تو میں لے کے آئے ہوں. نہیں, میں ایف آئی آر تو پولیس مالک کاٹتے ہی نہیں ہے کسی کی جب تک سورس نہ ہے. سورس میرے پاس ہے نہیں. آپ لوگ جو اتنے پارسا بنے ہوئے ہیں, یہ آپ کے کرپشن کے سکینڈل میں نے نکالے تھے, جس وجہ سے آپ نے میرے ساتھ بد کلامی کی, آپ کے لیڈر نے بد کلامی کی. کوئی کرپشن کے سکینڈل نہیں نکالے, اور پھر آپ نے جا کے, اور پھر آپ نے جھوٹا سٹنٹ, آپ نے نوٹس کا جھوٹا سٹنٹ بنایا. میں نے آپ کو نوٹس بھیجا 1.5 ارب روپے کا. نندی پور کے کرپشن کا سکینڈل نکالو نا, ختم ہو چکا ہے. اور میں نے اس وقت بھی آپ کو کہتا ہوں, میں دوبارہ کہتا ہوں, مذاق ختم ہو گیا. آپ کا مذاق شروع ہوا ہے. وہ عدالت آپ کو تمیز سکھائے گی انشاءاللہ. اگر میں زندہ رہا تو آپ کو تمیز عدالت سکھائے گی. عدالت میں آپ کو تمیز آ جائے گی. کچھ نہیں ہونا, پتہ نہیں کیا آپ نے کھا لیا ہے. اچھا بھلا آدمی ہوتا تھا, آپ یہ پتہ نہیں کیا کھا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, جس میں بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے, گالی بھی دیتے ہیں, دھمکی بھی لگاتے ہیں, جسٹس کو گالیاں دی, آپ نے رمضان صاحب کو گالیاں دی, آپ نے پرائم منسٹر کے خلاف عدالت میں گئے, آپ نے پولیس والوں کو پھانسی لگانے کی, آپ نے جرنیلوں کو کہہ دیا. آپ کے جانے کا عدالت میں بالکل جاؤں گا.
کیا یہ بندے مار دیے میں پولیس والے کو کچھ نہ بولوں؟ جس وقت پہلی مرتبہ کسی نے آگے سے پوچھا کچھ نہ بولوں تو اس وقت آپ تھانے جا کے جھوٹ بول رہے ہیں، مزید آپ جھوٹ نے بول رہے ہیں۔ 14 بندے مارے، ہمارے 14 انسان آپ نے مارے، وہ آپ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ 14 بندے کدھر؟ ہمارے پولیس والے کو کچھ نہ بولوں؟ 14 بندے کدھر مارے بھائی؟ 20 لوگ قتل ہوئے تھے اور عمران صاحب 14 بندے کدھر مارے آپ کے؟ میں وہ کس نے کیے تھے؟ وہ بھی پی ایم ایل اے نے کیا تھا۔ دھرنے کی بات کر رہے ہیں نا، پولیس والے کو گالیاں دے رہے تھے، کہہ تو رہے آئی جی کو کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ سٹنٹ جو ہے نا ان کے، یہ سٹنٹ ان کے نہیں چل رہے، یہ ڈرامے باز ہیں، یہ رنگ باز ثابت ہوتے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑے رنگ باز ہیں۔ بندے مار دے سٹیزن، یہ کوئی مجھے نوٹس نہیں دے سکے۔ اچھا کامران صاحب، ویسے تو خواجہ آصف صاحب نے کہا سارے سیاستدان رنگ باز ہیں، انہوں نے کہہ ہی دیا ہے، انہوں نے خود کہا ہے آن ریکارڈ۔ ان سے کامران صاحب آپ یہ پوچھیں کہ انہوں نے مجھے نوٹس دیا ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہے کہ میں بات کر رہے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں میں کورٹ میں جاؤں گا اس کے خلاف، کو نہیں لیا پولیس نے، وہ کہہ رہے مکمکہ ہوا ہوا سندھ گورنمنٹ کا۔ یہ ساری بات شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹھیک ہے۔ دانیال عزیز اچھا میں ذرا کو دانیال صاحب پروگرام کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں، سینیٹر صاحب وہ انہوں نے کوئی نہیں دیا، وہ ڈرامہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ڈرامے باز ہیں۔ سینیٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا آپ چاہ کو رہے ہیں؟ رسید دے دی، آپ کے گھر کی ریسیونگ دے دی، آپ کو پھر ڈرامہ لگ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو لکھ دو کہ میرے پاس جواب کوئی ریسیونگ نہیں ملی، نہ مائزہ حمید کو ملی ہے، نہ طارق فضل چودھری کو ملی ہے، نہ ہی مجھے ملی ہے، کسی کو بھی نہیں ملی، ہم تینوں کو نہیں ملی، اور آپ غلط چہرے سے کام لے رہے ہیں۔ دونوں بھائی آپ نے ڈرامہ بنایا ہے، وہ رسید جعلی ہے، وہ جعلی رسید ہے، وہ جو رسید آپ نے ڈالی ہے وہ جعلی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں نہ اس کے اوپر ڈیٹ ہے، نہ اس کے اوپر پوسٹ آفس ہے، نہ اس کے اوپر ایڈریس ہے۔ کامران یہ ہوتی ہے رسید، یہ زوم ان کرے، یہ رسید ہے، یہ دیکھیں ٹی سی ایس کی۔ کامران شاہد کو ہم گواہ بناتے ہیں، کامران شاہد آپ کو رسید وہ دے دیتا ہے، بڑی بھاری ذمہ داری ڈال دی، اتنی بڑی شہادتیں کہاں دیتا پھروں گا میں؟ نہیں تو میں آ جاتا ہوں، میں ڈرتا تھوڑی ہوں۔ نہیں وہ آ جائے گا قاسم لے کے چٹھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا سینیٹر صاحب کو جاؤں گا میں، 1 منٹ کے لیے آپ لوگ ذرا سیز فائر کریں پلیز۔ دیکھیے جی سینیٹر صاحب، کامران صاحب کامران بھائی میری تو دونوں صاحبان سے میری ایک گزارش ہوگی ان سے کہ دیکھیے یہ پروگرام جو ہے یہ قوم دیکھتی ہے، ہم لوگ پارٹیوں میں عہدیدار ہیں، لیڈر ہیں، جی بالکل میں کہہ رہا ہوں ہمیں چاہیے ہے کہ ہم کوئی اچھے الفاظوں کا استعمال کریں، اچھی بات کریں، کنسٹرکٹیو بات کریں، اس طرح کی بات کریں جس کو قوم دیکھ کر کوئی سامنے ان کے بات آئے۔ ابھی یہ جو ہو رہا ہے یہ میں سمجھ رہا ہوں، بات یہ آپ لوگوں کی کشتی تو نکل گئی طوفان میں سے، کیونکہ آپ کا مسئلہ تو ہو گیا کلیئر۔ وہ ایسا لگے نہیں یہ دیکھیے واپس ہو گئے، اگر یہ کہیں گے تو کیا پی ٹی آئی سر میری تو بات سن لینا، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پہ، میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کی کشتی طوفان میں سے آرام سے باہر آ گئی، وہ جو سمندر کا طوفان ہے نا کراچی کے آس پاس، کیونکہ اللہ کا فضل ہے استعفے واپس ہو گئے، حکومت نے جو ہے وہ ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے، وہ کمیٹی جو ہے وہ کس طرح مانیٹر کرے گی رینجرز کے آپریشن کو، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک ڈھگوسلا دیا گیا، لالی پاپ ہے یا وہ واقعی فیس سیونگ ہے، اس میں بات بعد میں ہوگی۔ کامران صاحب جی کامران صاحب ہمارا موقف بالکل درست تھا، پہلے دن سے یہ خوشی یا غمی کی بات نہیں ہے، ہم نے ایک اصول کی جنگ لڑی اور الحمدللہ حکومت وقت نے ہمارے موقف کو ایکسپٹ کیا، ہماری بات آج جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ میں ابھی دوسری طرف جا رہا ہوں، 126 دن دھرنے میں جو کچھ ہوا، ایک نئی قسم کی سیاست آئی جس میں آوازیں لگنی شروع ہوئی، الزامات لگنے شروع ہوئے، بہت کچھ ایک دوسرے کو کہا گیا، پگڑیاں اچھالی گئی، پوری قوم نے اس کو دیکھا۔ اب آ جاتے ہیں، مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اگر اس طرح کے کام ہوئے جو اب یہ ٹاک شوز میں ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جیسا عزت دار آدمی پھر ٹاک شو میں نہیں آ سکے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں یہاں میری گزارش سنیے گا۔ کامران بھائی ایک منٹ ہلکی سی بات یہ ہے کہ جو الزامات دانیال عزیز صاحب عمران خان صاحب کی زبان پر لگا رہے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ وہی ایگزیکٹ الزامات جو ہے الطاف حسین صاحب کی زبان پہ بھی پوری دنیا لگاتی ہے، اور اس حد تک لگاتی ہے کہ پوری آپ میری بات تو سن لینا، آپ میری بات تو سن لیں، رسپونڈ آپ کو پورا جواب دینے دیجیے، سوال ہی آپ سے بھائی، بس آپ ہمت سے سوال سنیے اور ہمت سے جواب دیجیے۔ جو الزام دانیال صاحب یا پی ایم ایل این یا کرٹکس عمران خان صاحب کی زبان پہ لگاتے ہیں، وہی الزامات جو ہیں الطاف حسین صاحب کی زبان پر لگتے ہیں۔
جب وہ افواج پاکستان کے متعلق بات کرتے ہیں یا دوسرے مسائل کے متعلق یا اپنے اوپرنٹس کے متعلق بات کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو فوج کو جو پاکستان کا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن اپنا اوپرنٹ بنایا ہوا ہے اس حد تک کہ پاکستان میں ان کی اب کوئی تصویر براڈ کاسٹ نہیں ہو سکتی عدالتی حکم کے انڈر، ان کی کوئی سپیچ براڈ کاسٹ نہیں ہو سکتی. تو آپ اور تحریک انصاف تو گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ہی کشتی میں کھڑے ہوئے ہیں. جب آپ رسپونڈ کر دیجئے. ضرور ضرور. جی اب مجھے دیکھیے، آپ نے جہاں تک کہا کہ جو کورٹ نے فیصلہ کیا وہ اپنی نوعیت کا پوری دنیا میں واحد فیصلہ ہے، اور یہ بات وہاں ثابت بھی ہو چکی ہے. اب یہ بات آ جاتی ہے کورٹ کی، اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ اور نہیں کہوں گا. جہاں تک آپ نے بات کی، میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں، کس نے حق دیا ہے مجھے کہ میں کسی کی ذات کے اوپر کسی قسم کا کوئی بات کروں؟ خدارا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ٹاک شوز میں بیٹھ کر اپنے موقف کی بات کریں اور فیصلہ ہم نہ دیں، بلکہ فیصلہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں. بھائی جان آج تو بڑی مہذب گفتگو ہو رہی ہے آپ کی طرف سے بھی، عمران صاحب کی طرف سے بھی اور دانیال صاحب کی طرف سے بھی. ماضی میں میں تو اسی طرح کی گفتگو کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کے اوپر نہیں آج تو آپ کر کے بات ہو رہی ہے یار، تو طلاق تھوڑی ہو رہی ہے، آپ کر کے بات کر رہے ہیں نا، دانیال صاحب بھی اور عمران صاحب بھی. جتنا بھی ایک دوسرے کا اوپرنٹ ہے تو کرٹیسزم تو کرنا ہے، اچھی بات ہے. جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں آج کا پروگرام تو کہ اگر کسی نے کوئی بات مہذب بنے کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے. عمران اسماعیل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی عتیق صاحب بات کر رہے ہیں، مجھے میرا ایک سوال بنتا ہے ان سے، بڑا میرے ذہن میں آ رہا ہے. وہ یہ کہ جو ایک تو یہ جو کمیٹی بنی ہے، یہ کمیٹی ہی ذاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. ان کو نہیں یہ بنانی چاہیے تھی جس میں صرف ایم کیو ایم کا نمائندہ ہو اور کراچی کی باقی جماعتوں کا نمائندہ نہ ہو اس کے اندر. تو باقی سارے نمائندے بھی ڈالتے ہیں اس کے اندر. اب یہ مجھے جواب دینے دیجیے گا. میرا پورا سوال سنیے. دوسری بات یہ کہ ہماری جتنی بھی دشمنی یا ناپسندیدگی یا لڑائی جھگڑا جو بھی کہہ لیں، ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں. ہم پی ایم ایل این کا چاہے گریبان پکڑیں، چاہے پی ایم ایل این ہمارا گریبان پکڑے، اپنے گھر میں لڑتے ہیں. باہر جا کے ہم دوسروں کو اپنی کہانی نہیں سناتے. وزیر اعظم صاحب امریکہ گئے، سن لیں میری بات سن لیں جی، میری بات سن لیں. وزیر اعظم صاحب امریکہ گئے، آپ نے جناب یہاں پہ ایگریمنٹ کیا، کمیٹی بنائی. فاروق ستار صاحب وزیر اعظم سے پہلے امریکہ پہنچتے ہیں، اور جو ٹائمز آف انڈیا میں آرٹیکل چھپا ہے اس کو اگر آپ نے پڑھا ہو کل یا پرسوں شاید، اس کے اندر اگر آپ نے پڑھا ہو تو جو باتیں فاروق ستار نے وہاں بیٹھ کے کی ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر، انہوں نے کہا، فاروق ستار صاحب نے یہ فرمایا کہ کراچی کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ کراچی کے اندر ایم کیو ایم کے لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے، ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کہاں چلے جاتے ہیں، اور کراچی بوائلنگ پوائنٹ پہ ہے، پھٹنے کے قریب ہے، کسی وقت بھی یہ پھٹ سکتا ہے اور ہماری مدد کی جائے. اگر آپ کو مدد وہیں سے چاہیے، اگر آپ کو اپیل انہی سے کرنی ہے، تو آپ یہاں بیٹھ کے کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ کمیٹیاں کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کا جواب لیتے ہیں. آپ کو یہ کمیٹیاں آپ کو بنانی نہیں چاہیے. جی سینیٹر صاحب جواب دے دیئے. یہ باہر سے مانتے ہیں، کمیٹی یہاں بناتے ہیں. عمران صاحب میں آپ کی بات کو ذرا آگے بڑھا دوں. سینیٹر صاحب میری عرض سن لیجئے، میں اس سوال کو سبسٹینشیٹ کر دوں. مجھے ان کا جواب دے لیں دیجئے، پھر آپ اسی کو میں ایک جواب دے دیجئے گا نا. نہیں، انہی کے کافی وہ کافی ہیں، وہ کافی ہیں. آپ ذرا سن لیجئے گا. جی بتائیے. میرے خیال میں میرا جواب یہ بنتا ہے کہ دانیال صاحب جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. جو اسماعیل صاحب جو ہے نا، یہ تو ابھی تک یہ اس چیز سے باہر نہیں آئے. ذرا سنیے گا جناب، سنیے گا، ساری قوم کی ہنسی نکلے گی. یہ میرے بھائی ابھی تک وہ جو شکست ہے نا 246 کی، اس سے باہر نہیں آئے. اور لاسٹ بھی ایک پروگرام میں میری ان سے یہی گزارش تھی کہ خدارا کچھ سوچ سمجھ کے بات کیجئے. یہ خواہشات جو ہیں یہ آپ کی اپنی ہو سکتی ہیں، آپ کی حد تک ہو سکتی ہے، یہ قوم پر مسلط نہیں کی جا سکتی جو آپ کی خواہشات ہے. اگر یہ ایم این اے بن جاتے جو کہ یہ نہیں بن سکے تو پھر یہ ممبر بن جاتے. ٹھیک ہے بھائی، آپ بھی پنجاب سے الیکٹ ہو جاتے ہیں، کراچی سے سینیٹر کیوں بنے؟ آگے چلتا ہوں. کراچی کی ایک گلی کا نام تو آپ کو پتہ نہیں ہے. آگے چلتا ہوں. میں نے آپ سے 4 سوال کیے تھے. بھائی میرے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے ایم کیو ایم کیا چیز ہے، کون اے پی ایم ایس او کا چیئرمین ہے. یار آپ کو تو یہ بتا، یہی غلط فہمی ہے آپ کو، یہی غلط فہمی ہے میرا بھائی آپ کو. اور یہ ایک دانیال عزیز نہیں ہے، لگتا ہے مجھے بھی دانیال عزیز بننا پڑے گا آپ کے ساتھ،
کیونکہ آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ جب تک ان کو کوئی سوٹیاں نہ ماری جائے وہ انسان نہیں بنتے. اب یہ دیکھیں نا اب آپ نے ان کو ایک ہی چکر میں جانور بھی کہتے پھر آپ کہتے ہیں بڑے کنیکشن ہے ٹاک شوز میں. اور میں آپ کی بھائی ان کا کام ہے ذرا ان کی باتیں تو سنیں کامران صاحب وہ کیا کیا رہے ہیں ذرا ان کو سمجھائیں تو صحیح وہ کیا کیا رہے ہیں. میں تو بڑی تہذیب سے ان کو بات کرنا چاہتا ہوں. وہ میری ذات کی طرف آ رہے ہیں ذرا سمجھیں ان کو سمجھائیں. اور ابھی وہ اپنا یہ نہیں بتا سکے کہ ملتان میں جو ان کے پاس کیس ہوا تھا وہ فراڈ انہوں نے کیا کیا تھا. کیا نہیں فراڈ تو یار ثابت تھوڑی ہوا ہے بھائی جان. میں 30 سال سے وہاں کاروبار کر رہا ہوں 30 سال سے وہاں کاروبار کر رہا ہوں. جائیے جا کے پتہ کر آپ تو اسلام آباد میں ہوٹل چلا رہے ہیں راول پنڈی میں اور آپ نے یہی ہم کو بتایا تھا کہ آپ کے بڑے فوجی کنیکشن ہیں جس کے اوپر آپ کو ٹکٹ ملا تھا. فوجی کنیکشن آپ کے کوئی بھی نہ نکلے. کوئی کنیکشن نہیں ہے میرا کوئی رشتہ دار فوج میں نہیں ہے. آج آپ کراچی کا مقدمہ میرے ساتھ نہیں لڑ سکتے. چلے یار اگر فوج میں کنیکشن ہے تو بڑی بات کیا آپ کا یہی تو ہے. آپ جواب فخر سے اون کریں اب واجب پاکستان میں آ رہی ہیں اس میں کیا کنیکشن ہے بھی تو بری بات سر نہیں. میری گزارش سنیے اگر ہو تو آن کروں نا. میرا کوئی بھائی کوئی رشتہ دار میرا جو ہے وہ فوج میں نہیں ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات کیا نہیں گھبرانے والی بات نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں نا آئی ایم رننگ اے گروپ آئی ایم رننگ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں ہے کنیکشن. میں نے کہا انہوں نے صرف یہ بتا کے بڑا میں بریک لوں گا. جب بریک سے واپس آؤں گا نا تو دانیال صاحب سے میں نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ دانیال صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب عمران اسماعیل صاحب پی ٹی آئی کی توپوں کا رخ ان کی طرف ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ کہ کچھ ثبوت ان کے پاس ہے پاکستان تحریک انصاف کے غیر ملکی فنڈنگ ایٹسیکٹرا. میں چاہوں گا تو تھوڑا اس کو ایلیبوریٹ کریں یہ کہاں سے ان کے پاس آیا کیا ڈیٹیل ہے اس کی. اس کے بعد عمران اسماعیل صاحب بھی رسپونڈ کریں گے اور سینیٹر عتیق صاحب تو موجود ہیں ہی. سینیٹر صاحب آپ پریشان نہ ہو کر فوج کے ساتھ کنیکشن ہو بھی تو کوئی بری بات تو نہیں ہے لیکن مجھے نہیں پتا ایم کیو میں اس کو کس طرح لیا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے آپ اس کو نہ کریں ہو سکتا ہے ویسے بھی آپ کی نہ ہو لیکن آپ پہ الزام لگایا جا رہا ہو لیکن اس پہ بھی بات کر لیں گے جناب. ایسی کوئی بری بات نہیں ہے. ویسے بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں. بات یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ویورز ان کا سارا جو کریڈیبلٹی ہے وہ ان کی آنیسٹی کے اوپر ہے اور اسی آنیسٹی کو لے کے دانیال عزیز صاحب یا نون لیگ نے چیلنج کیا ہے. دانیال صاحب اگر آپ کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جیسے آپ انٹرویو ریفرنس دے رہے تھے آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو وہ ریئیکشن ہے آپ نے ان کی آنیسٹی ان کی ایسی چیز ہے جس پہ ان کا ووٹر سٹینڈ لیتا ہے ان کے لیے اور ان کے پیچھے آتا ہے اسی کو آپ نے چیلنج کر دیا ہے دانیال صاحب غیر ملکی فنڈنگ. بالکل اس میں نے نہیں چیلنج کیا جی. اس میں نے تو صرف ایک پیغام دیا عوام کو جو ان کا اصلی روپ میں نے دکھایا ہے. یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں اور یہ تمام حرکات جو ہیں انہوں نے خود امریکہ کے یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ایک فارا ایڈمنسٹریشن ہے فورن ایجنٹ رجسٹریشن اتھارٹی اس میں انہوں نے 2010 سے لے کر کے اور اپریل 2015 جو کہ ابھی گزرا چند مہینے پہلے اس تک جو ہے انہوں نے اپنی تمام فائلنگز کی ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے کن کن سے پیسے لیے ہیں اور وہ لیے ہیں آپریٹنگ ایکسپینس کے لیے اور کیمپین ایکسپینڈیچر آف پی ٹی آئی پاکستان. اور ان پیسوں کی جو ڈیکلیریشن ہے وہ امریکی قوانین کے مطابق آپ غیر قانونی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے جبکہ انہوں نے وہاں پر جو ڈاکیومنٹس جمع کروائے ہیں اس میں انہوں نے مقاصد بتائے ہیں کہ ہم پاکستان کی حکومت ہٹانا چاہتے ہیں جو کہ ایک آئینی جمہوری حکومت تھی. تو اس لیے نہ صرف یہ بلکہ اس میں جو انہوں نے اماؤنٹس جمع کیے ہیں اور جو انہوں نے پاکستان ارسال کیے ہیں ان میں فرق ہے تقریباً $4 ملین کا اور جو انہوں نے وہاں پر بتایا ہے کہ ہم نے پیسے حاصل کیے ہیں. عمل کیا ہوگا اب اس میں جی نیکسٹ عمل تو نومبر کی 10 تاریخ کو ان کی تاریخ ہے الیکشن کمیشن میں. اب آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کا آج کیٹیگوریکل کلیریفیکیشن ہے کہ 3 ماہ پہلے انہوں نے جو لسٹیں دی تھیں تحریک انصاف میں اس میں کوئی بھی نہیں بدلا انہوں نے بغیر ان کی ذاتی درخواست کی. اب یہ مجھے اللہ جانے کیا ہے جی ان کو کب سمجھ آئی کیمرے لگ گئے فوج آ گئی بیلٹ پیپر چھپنے سے لے کے اخیر تک فارم 15 16 17 18 6 حلقہ بندی ہر چیز جو ہے ان کی مرضی اندر رینجر باہر رینجر. اور آ کے یہ کیا کہتے ہیں جب یہ ہار جاتے ہیں کہ جناب یہ ایک گاڑی ڈال دیتے ہیں BMW سپاہ سالار پاکستان کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بری حرکت کی اور اس کی معذرت بھی نہیں کہ ایک منٹ آ جائیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ غلط بیانی کرتے ہیں. یہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے 2001 کا جو میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے اور اس میں جو ہے پروونشل فائنانس کمیشن بھی ہے اس کا پورا چیپٹر ہے جو میں آپ کے ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں. اور انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی نے کی ہے. یہ وہ چیپٹر ہے پروونشل فائنانس کمیشن کا اور یہ 2001 سے لے کر کے 2010-11 تک یہ میں بنواتا رہا ہوں ہر صوبے میں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ولیج کاؤنسلز بنائی ہیں اور یہ پہلی دفعہ پاکستان میں انکشاف ہوا ہے.
تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ولیج کاؤنسلز کا چیپٹر یہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کے ہاتھ کا اس میں ایک منٹ ہے جی، ایک منٹ ہے، اس میں موجود ہے اور اس چیز کا مجھے تمغہ ملا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پولیس ریفارم بتاتے ہیں. پولیس جو آرڈر ہے 2002 وہ میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے جو اس وقت کے پی میں رائج ہے. اور ایک منٹ ہے جائیں، اور اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی ریفارم کی ہے. آپ نے تو بھائی کہا تھا آپ شیرف سسٹم لائیں گے، وہ کدھر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھوکھلے ہیں، ان کے پاس پاکستان کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. نہیں اب آپ تھوڑا سا ایک منٹ سن لیں نا. اور آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے جو ان کی چیزیں بے نقاب کی ہیں یہ ان کا نہیں سبق. کامران صاحب آپ نے 120 دن ہمیں ان کی باتیں سنائی ہیں، آج میری بھی سن لیں تھوڑی سی. یہ ان کا وائٹ پیپر ہے 2015-16 کا. سن لیں نہیں یہ انہوں نے یہ کرپشن چھپا رہے ہیں، جو کرپشن کو تحفظ دے رہے ہیں، مقام دے رہے ہیں. ہم تو پاکستان سے سب سے زیادہ کرپٹ ہو گیا. اب عمران صاحب بولیں گے. جی عمران صاحب رسپونڈ کر دیں. میں بتاتا ہوں جی، میں بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ دانیال صاحب جو یہ لسٹ لے کے بیٹھے ہیں نا جی، جو فارا کی آپ کو دکھا رہے ہیں، نمبر 1 کہ اگر آپ ایک پیسہ وہاں پہ فارا میں رجسٹر ہونے کے بعد اور یہ جو آپ پوری رپورٹ آڈٹ کرواتے ہیں خود، اس میں اگر ایک پیسہ بھی ایویڈ کریں آگے پیچھے تو وہ آپ کو ویسے ہی امریکہ کا قانون آپ کو پتہ ہے کہ منی لانڈرنگ اور دوسرے کے اندر آپ کو لگ پتہ جاتا ہے، کوئی نہیں بچتا. لہٰذا یہ میں اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرتا ہوں کیونکہ پروگرام ریکارڈڈ ہے، میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں کیا دکھا رہے ہیں، لیکن میں اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2 میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو پاکستان سے باہر اور پاکستان میں اپنے اکاؤنٹس کا آڈٹ کراتی ہے. تھرڈ پارٹی آڈٹ باقاعدہ ایک آنا پائی کا آڈٹ ہوتا ہے اور ساری چیز بلیک اینڈ وائٹ سامنے ہوتی ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اے ممبر آف پاکستان تحریک انصاف ٹو گیٹ اے کاپی. تیسری بات کا جواب بھی دے دیں، ہر ایک کو اویلیبل ہے پبلک کو. ٹھیک نہیں، سن لیں میری بات پہلے سن ان کی بات. تیسری بات جو یہ بتا رہے ہیں نا جی، انہوں نے یہ بنایا تھا NRB کے جب چیئرمین تھے، جب مجھے ابھی ان کے کہنے سے یاد آیا کہ اس وقت تو مشرف صاحب کا دور تھا اور یہ مشرف صاحب کے بڑے لاڈلے اور چہیتے ہوا کرتے تھے اور یہی الزام لگاتے تھے نواز شریف کے اوپر $400 ملین کی غضب کرنے کا. یہی الزام لگاتے تھے نواز شریف کے اوپر کہ جی جمہوریت کے دشمن نواز شریف ہے، مشرف اچھا آدمی ہے. اب وہ سارا آج پلٹ گیا، ایک دم سے اچانک پلٹ گیا اور پتہ چلا کہ مشرف واز اے بیڈ گائے اور نواز آنے والے وقت میں جس کے پاس بھی پاور آنا ہے اس کے ساتھ دانیال عزیز صاحب پھر کھڑے ہوں گے ایک نئی داستان ایک نیا ناول لے کے. یہ تو ناول نگاری ہے، یہ تو ناول نگاری ہے کہ جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو شخص دانیال صاحب میں نے بڑے آرام سے بیٹھ کے آپ کی بات سنی، اب آپ ذرا تحمل سے میری بات سنیں اور اس بات کا ثبوت دیں کہ آپ بھی صبر کرتے ہیں. میں نے آپ کی بات بڑی صبر سے سنی ہے. میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن آپ سن لیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن آپ اپنی باری میں بات کریں، آپ میری باری میں بات نہ کریں. میں نے بالکل آپ کو کلیئر ٹائم دیا. ٹھیک ہے یہ بات فیئر بات ہے. دانا صاحب آپ کو انہوں نے انٹرپٹ نہیں کیا، عمران صاحب کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے میں نے پوری آپ کی بات سنی ہے. آپ نے جتنے الزام لگے، میں کہتا ہوں جی عمران خان کے اوپر کریڈیبلٹی پاکستان میں اگر کسی پولیٹیشین کی باقی ہے تو وہ عمران خان ہے اور اس کے اوپر آپ نے صحیح کہا کہ کریڈیبلٹی کی وجہ سے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں خان صاحب کو اور اس کے ساتھ چلتے ہیں. یہ کریڈیبلٹی خراب کرنے کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ سازش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ نے یہ سارے الزامات، میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں. آپ پہلے حکومت وقت ہیں، مجھے پہلے آپ بتائیں کہ نندی پور میں کیا ہوا، مجھے بتائیں میٹرو میں کیا ہوا. جو میٹرو میں کل بندہ مرا ہے اس برج کے اوپر پتھر گرنے سے، اس میں آپ کے صاحب فرماتے ہیں حنیف عباسی صاحب کہ جی اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تو حادثہ ہے، پتھر گر گیا تو گر گیا، ہم کیا کریں. یہ وہ فرماتے ہیں. نمبر 3 آپ مجھے یہ بتائیں کہ PIA کا آپ نے کیا حال کیا، اسٹیل مل کا آپ نے کیا حال کیا، کون سا ادارہ پاکستان میں آپ نے سلامت چھوڑا ہے جس کے اوپر آپ فخر کر رہے ہیں. بھائی جان آج ڈان کے اندر ایک اتنا بڑا چھپا ہے، وہ دیکھ لیں، مجھے تو شرم آئی دیکھ کے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹوڈے 50 ایئرز اگو. اس میں PIA کی کارکردگی، حسن کارکردگی دیکھنے کے لیے سعودی عرب سے پوری ٹیم آئی تھی دیکھنے کے جی کیسے ایئر لائن کو پروفیٹیبلی رن کیا جاتا ہے اور کس طرح ایک خوبصورتی سے ایک ملک کی ایئر لائن چلتی ہے. آپ مجھے بتائیں ہم نے کیا قصور کر دیا کہ وہ 50 سال پہلے ہم کہاں تھے اور آج ہم رگڑ کے کہاں ہم پہنچ گئے. خدا کے واسطے لیٹس گرو اپ. ہم اس ملک کو بھی آگے بڑھائیں، خود بھی آگے بڑھیں. کب تک ان چیزوں کو رگڑتے رہیں گے؟ یہ جب تک ہم سب سے بڑا ناسور اس ملک میں کرپشن ہے اور وہ کرپشن اس وقت ٹاپ پہ ہے. PMLN کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہاں سے کرپشن ہو رہی ہے. نندی پور کے اندر بے انتہا پیسہ کھایا گیا. I will do a press conference. I'm collecting everything on it. I'll do a presser very soon inshallah. اس کے اوپر I'll bring all the facts in front. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک.
دانیال صاحب نے کوئی رسپونڈ کرا؟ سینٹر صاحب کو میں جانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد بالکل میں بتانا چاہتا ہوں جی، یہ ان کا جو یہ باتیں ہیں نا جی، یہ 35 پنکچر ان کو یاد دلوانے پڑتے ہیں، جوڈیشل کمیشن یاد دلوانا پڑتا ہے، عوام کی عدالت یاد دلوانی پڑتی ہے، یہ پتہ نہیں کیسے۔ آپ نے بھی کہا تھا کہ آئی ایس آئی نے ہم سے دھرنا کروایا تھا اور آپ ثبوت دے رہے تھے، اس کا کیا ہوا؟ ایک منٹ ٹھہرے، کس ڈٹھائی سے انہوں نے وزیر اعظم کے اوپر تہمت لگائی کہ فلور آف دا ہاؤس پہ غلط بیانی کی، انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اسحاق حقانی کو دکھایا، سپریم کورٹ گئے وہاں رسوائی، اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ 9 دسمبر ایک منٹ ٹھہر جائے کہ 9 تاریخ دسمبر کی کو سپریم کورٹ نے ان کا کیس ڈسمس کر دیا، ان میں اتنا ظرف نہیں تھا یہ معافی مانگ لیتے؟ تو ان کا تو وطیرہ یہ ہے، یہ پاکستان چلیں جی، یہ اب میں سینٹر صاحب کو جانا چاہوں گا۔ نہیں اس چیز کی معافی مانگتے ہیں، اس کے اندر اور یہ آپ دیکھیں، یہ میں نے ان کو نوٹس بھیجا ہوا ہے، ان میں ہمت ہے تو مجھے نوٹس بھیجیں، جعلی رسیدیں نہ سیلیں ٹوٹی ہوئی تھی، یہ بھی ہمیشہ ہوتا رہا ہے، یعنی وہ پیشنٹ کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کو کینسر ہے، ٹانگ کاٹ دیں گے، ہاتھ نکال دیں گے، لیکن آپ یہ شکل ہوتی ہے ایف آئی آر کی، یہ شکل ہوتی ہے ایف آئی آر کی، یہ لے کے آئے۔ اچھا جی، سینیٹر صاحب کو یہ بھی آ جائے گی، آپ کے اوپر ہوئی ہے عمران صاحب، یہ شکل بھی آ جائے گی، اس ایف آئی آر کے مطابق یہ شکل بھی آ جائے گی۔ میں نے تو پہلے کہا کہ میں تھانے گیا تھا، میں نے کمپلین داخل کرائی ہے، انہوں نے ایف آئی آر کاٹنے سے انکار کر دیا ہے، میں کل جا کے کورٹ میں آپ کی ایف آئی آر داخل کراؤں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ اینڈ جسٹمنٹ تو تم کر رہے ہو لوکل گورنمنٹ میں، بھول گئے ہو؟ اور وہاں دیکھو پنجاب میں کیا کیا کر رہے ہو، سپاہ صاحب اور اس طرح جنگوی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہو، آپ کے تو لوگ اپنی جیپوں میں گھماتے ہیں ان کو۔ اپنا دیکھو کیا ہوتا ہے، عابد شیر علی کے والد نے بتایا کہ 20 قتل کیے ہیں ثناء اللہ نے، اس کو سنبھالو۔ جو آپ کا سب سے کلوز آئیڈ ہے چیف منسٹر کا، 20 لوگوں کا قاتل ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عابد شیر علی کے والد فرما رہے ہیں۔ پھر پتہ چلے گا لوگوں کو۔ چلو جی، تم تو جو تھے وہی ہو۔ ایک دوسرے پہ الزامات لگ گئے، بھائی انہوں نے قاتل کہہ دیا آپ کو، دانیال صاحب آپ نے فراڈیا کہہ دیا۔ میں نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں عابد شیر علی کے والد نے کہا نا 20 لوگ قتل کیے اس آدمی نے۔ میں ڈاکیومنٹس لے کے آ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ الزام نہیں ہے، میں ان کا میں نے کہا بھائی آپ نے ایک دوسرے کو کہہ دیا، یہ الزامات لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سینیٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں میں۔ سینیٹر صاحب گھر سے بنا کے ڈاکومنٹ لاتے ہیں، کوئی نیا کمپیوٹر انہوں نے خرید لیا، اس کے اوپر بیٹھ کے بناتے ہیں، بہت شوق پورا ہو رہا ہے، کرنے دیں۔ اگر اتنی پکی چیزیں ان کے پاس ہیں تو حکومت ان کی ہمیں لے جائے نا، عدالت میں لے جائیں، ایف آئی اے کو دیں، منی لانڈرنگ میں لے جائیں۔ پھر جھوٹ بول رہے ہو، یہ کیا پروگرام اتنے جھوٹے ہو تم لوگ یار، توبہ۔ سینیٹر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی تو جھوٹے ہو، ہم جھوٹے نہیں ہیں، مجھے بتا دو کون سا جھوٹ بولا ہے تم لوگ، ٹوٹل جھوٹ کے بیس کے اوپر حکومت چلا رہے ہو۔ میں نے اس کمپنی سے استعفیٰ دے دیا تھا، پھر آپ کے نام سے ایف آئی آر ہے، پھر آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کاغذ پتہ نہیں کہاں سے لا رہے ہیں، تو صحیح ہے تو آپ کہہ رہے ہو وہ کمپنی سے استعفیٰ دیے ہوئے 10 سال ہو گئے، اس نے ایف آئی آر کٹوا دی تو کٹوا دے، خدا کا نام لے یار، او خدا کا نام لے یار، خدا کا نام لے یار۔ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ ایک آخری بات میں نے پوچھ لی تھی آپ دونوں حضرات سے کہ عمران اسماعیل صاحب اس میں سیز فائر نہیں ہو سکتی نا آپ لوگوں کی، ایف آئی آر واپس نہیں، آپ اپلیکیشن واپس نہیں لے سکتے، اس پروگرام کے توسط سے پوچھ رہا ہوں۔ اگر دانیال صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، دانیال صاحب نے کہا کہ انہوں نے آپ کو تھریٹ کیا ہی نہیں تو آپ واپس لے لیں۔ ان کی درخواست ایکسیپٹ ہی نہیں ہوئی ہے کامران صاحب، آپ کو سمجھ کیا نہیں آ رہی ہے۔ چلیں پر ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، عمران صاحب، دانیال صاحب اور سینیٹر دیگ سمبھا صاحب موجود تھے۔ پرائم منسٹر کے دورے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے نتیجے جو نکلے وہ کوئی خاطر خواہ نہیں تھے۔ پاکستان کے جو بھی پرائم منسٹر باہر جاتے ہیں، اوبیسلی نواز شریف صاحب کی صرف بات نہیں ہو رہی، پاکستان کا اپنا ایک جو مقام ہے ورلڈ میں، اس کے اسی وینٹیج پوائنٹ اور اسی سٹرینتھ سے بات سکتی ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، لیکن جتنی بھی ہے اتنی تو پوری ہونی چاہیے۔ یہی پاکستانی قوم کی توقعات ہے۔ نواز شریف صاحب سے بھی ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔